ہمارے اگلے مقرر راشد دستگیر، ایک اور آدھا راشد دستگیر، اسٹیج آپ کے حوالے۔ بیٹا دنیا میں انسان دیڑ آیا ہے، ایک اور آدھا۔ میرے سامنے والی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے بزرگ بار، جن کے چہرے کی جریاں اور سفید بارش ان کے تجربے کا پتہ دے رہی تھی، انہوں نے یہ جملہ بولا۔ اس وقت میری عمر ایسی نہیں تھی کہ میں فوراً ہی اس جملے کا مطلب سمجھ سکتا، اور میں حیرت سے ان کو تکتا رہ گیا۔ میرے محفل، میرے ٹوسٹ ماسٹر ساتھیوں، یہ کوئی اس عید سے 3-4 دن بعد کی بات ہے۔ میں اپنے پلنگ پر دراز تکیے سے ٹیک لگائے ایل ای ڈی اسکرین پر اپنا پسندیدہ ترکی ڈرامہ پایا تک سلطان عبدالحمید دیکھ رہا تھا۔ آج کل پاکستانی ڈرامے جو کہ گھریلو شاخصوں پر مبنی ہوتے ہیں، ان سے اپنا جی ہٹانے کے لیے میں نے کہا چلو محلاتی شاخصوں کو دیکھا جائے، تو ترکی ڈراموں کی طرف رجحان آج کل زیادہ ہو گیا۔ تو پایا تخت عبدالحمید میں سلطان عبدالحمید اپنی خوبصورت ملکہ بیدار سلطان سے مخاطب تھے اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے۔ اجی سنتے ہو؟ اچانک میرے کانوں میں ایک کڑکدار پیار بھری آواز آئی اور میں ہڑبڑا کے اٹھا اور میں نے دیکھا تو بیگم صاحبہ کڑی پیار بھری نظروں سے مجھے گور رہی تھی۔ بیگم کیا ہوا؟ آپ تو گھر میں بھی رہ کے بس اپنے ہی مشغلوں میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی ہماری بھی خبر لے لیا کریں۔ بیگم بتائیے، ہم ہمتن گوش ہیں، آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ بھابی سمینہ وہ عیدی جو ہم نے ان کی بیٹی کو دی تھی وہ واپس کر گئی ہیں۔ ہم نے حیرت بھری نظروں سے بیگم کی طرف دیکھا اور کہا بیگم انہوں نے کوئی اس کی معقول وجہ بھی تو بتائی ہوگی۔ معقول وجہ تو انہوں نے کوئی نہیں بتائی، بس یہ کہا کہ ان کے شوہر نامدار کو یہ پسند نہیں آیا۔ ہمیں بڑا عجیب سا محسوس ہوا اور ہم حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ یہاں میں آپ کو بھابی سمینہ کا تعارف کراتا چلوں کہ یہ ہماری دور کی رشتہ دار لگتی ہیں، جن کے ساتھ ویسے تو آپ کا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا ہے۔ اب اس عید کی بات میں یہ کروں کہ اس عید کے پس منظر میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس عید کے پہلے رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ 2 سانحات ہوئے۔ پہلے ہمارے سب سے چھوٹے ماموں جان وہ 11ویں روزے کو وفات پا گئے، اور پھر اس کے 3-4 دن کے بعد ہماری بڑی خالہ، وہ جو کہ ماموں جان کی وفات کے بعد ان کے گھر پہ تھیں، ان کی بھی اچانک وفات ہو گئی۔ تو ہماری عید کچھ اس طرح کے ماحول میں گزری، کچھ افسردگی کے ماحول میں گزری، تو لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عید پہ ماحول کیسا ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ عید کے دن جب سمینہ بابی اور ان کے شوہر نامدار آئے تو وہ نہ جانے کیوں 2 کیک لے آئے۔ ایک کیک انہوں نے ہمیں دے دیا اور ایک کیک انہوں نے بھائی کو دے دیا۔ تو بیگم صاحبہ نے ہمیں کہا کہ وہ کیک لے آئے ہیں تو ہم کیا کریں، تو ہم نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں یہ کہہ دیا کہ اچھا ویسے تو ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر وہ کیک لے ہی آئے ہیں تو آپ ان کی بیٹی کو عیدی عنایت کر دیجئے گا۔ تو بیگم نے وہ 1000 روپے عیدی اس کو دے دی۔ پھر اس کے 3-4 دن کے بعد جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہ عیدی واپس کر دی۔
نہ جانے کیوں، ویسے تو ہم بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں، لیکن اس دن ہماری انا کو بہت بڑی ٹھیس لگی اور ہم نے کہا اس کا تو ہم حساب لے کے رہیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری دی ہوئی عیدی کو واپس کر دیں؟ ہم ابا جان سے بات کریں گے. بیگم نے کہا دیکھیں گے آپ کی جرت، ویسے تو کبھی آپ سے ابا جان سے بات کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. خیر وہ دن گزر گیا. اگلا دن جو تھا وہ چھٹی کے بعد پہلا دن تھا، اور ہم دفتر سے جب تشریف لائے تو ہمارا غصہ کسی قدرے کم ہو چکا تھا، اور ہم نے بیگم سے پوچھا بیگم اگر کوئی معقول وجہ ہے کہ ہم ابا جان سے بات نہ کریں تو ہمیں بتا دیجئے، ورنہ ہم ابھی جانے کو تیار ہیں. بیگم نے کہا کوئی معقول وجہ نہیں ہے. ہم فوراً ابا جان کے پاس گئے اور بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا ابا جان ہم سے ایک بات کرنی ہے. ابا جان نے کہا صاحبزادے بولو. ہم نے کہا ابا جان، اور پھر ہم نے ابا جان کو ایک ہی سانس میں پوری روداد سنا دی. ابا جان نے کہا بیٹے پہلے تو آپ ایک بات بتائیے کہ آپ ہم سے ہی مشورہ کر لیتے. ہم نے کہا ابا جان یقیناً یہ گستاخی تو ہم سے ہو گئی ہے، لیکن آپ اس مسئلے کا حل نکالیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ تو ہے نہیں اتنی نزدیک کا کہ ہم ان کی اتنی دلداریاں کریں. یہ تو بس ایسے ہی ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، تو ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی. خیر ابا جان نے اس کا کوئی، ابا جان سے ہماری تھوڑی سی بحث ہوئی جس میں ابا جان زیادہ بولے ہم کم بولے، لیکن آخر میں ہم نے آنسو بھر کے کہا، جب ابا جان پہ ہماری بات اثر نہیں ہو رہی تھی ہم نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا ابا جان آپ ہماری بات کہاں سنیں گے. ابا جان کا دل موم ہو گیا اور ابا جان نے ہمارے حق میں فیصلہ سنا دیا، اور ہم فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور بیگم کو کہا بیگم ہم مار کا جیت کے آئے. لیکن دوستو کچھ دنوں کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ آخر بات کیا تھی اور ہم نے کیا جیتا اور کیا ہارا. تو دوستو ان بزرگ نے بعد میں ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا میں انسان ڈیڑھ آیا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو پورا سمجھتا ہے اور دوسرے کو آدھا. تو یہاں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں آدھا سمجھا یا ہم نے انہیں آدھا سمجھا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کو خود کو بھی پورا سمجھنا چاہیے اور دوسرے کو بھی پورا سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم ایسا کریں تو شاید یہ دنیا جنت بن جائے. محفل شمع آپ کے حوالے میرے محفل صاحب.